میری پکفورڈ، اس کے پاس مالی امداد کی درخواستیں اس کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ آتی تھی۔ دنیا کی نامور ترین خاتون کون ہے یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ اعزاز ایک کینیڈین لڑکی کو حاصل ہے جس کا مسیحی نام گلیڈیس میری سمتھ ہے اور جس کا وزن 100 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں۔ مس سمتھ نے بہت ہی چھوٹی عمر میں اسٹیج پر نمودار ہونا شروع کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ڈیوڈ برسکو جیسا ماہر فن استاد مل گیا۔ سب سے پہلے اس نے مس سمتھ کا نام بدل کر میری پکفورڈ رکھا۔ میری پکفورڈ اپنے وقت پر ایک روشن ستارہ چمک کر سامنے آئی۔ فلمی دنیا میں وہ سب سے پرانی اداکارہ ہے جس زمانے میں چارلی چیپلن نے ابھی ہالی ووڈ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فلموں میں کام کرنے کا معاوضہ سب سے زیادہ لیا کرتی تھی۔ میری پکفورڈ نے اس زمانے میں روزی خود کمانی شروع کر دی تھی جب کارخانے والے اسے اس ڈر سے ملازم نہ رکھتے تھے کہ کہیں اتنی کم عمر بچے کو ملازم رکھنے پر چلان نہ ہو جائے۔ نیو یارک کی کیری سوسائٹی جیسی تنظیموں نے بھی اس کی کم عمر کے پیش نظر اسے کئی بار اسٹیج پر کام کرنے سے روکا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اسٹیج پر کام کرنے کی بجائے ابھی تو اسے اسکول میں 2 اور 2 4 سیکھنا چاہیے، لیکن میری پکفورڈ نے بھی انہیں خوب احمق بنایا۔ اس کی ایک چچیری بہن اس سے عمر میں 1 سال بڑی تھی۔ میری اس کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ استعمال کر کے قانون کی ضد سے بچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کون شخص کیا ہے۔ میری پکفورڈ کا دادا 8 اپریل کو پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کی تاریخ پیدائش بھی 8 اپریل تھی اور 1894 میں جو میری پکفورڈ کی پیدائش کا سال ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی اپریل کا دن ہی ہوگا۔ لیکن میری پکفورڈ کی والدہ بھی اپنی ساس کے نقش قدم پر چلنا چاہتی تھی اور 8 اپریل کو اپنے شوہر کی سالگرہ پر اسے ایک بچی کا تحفہ دینا چاہتی تھی۔ لیکن جب میری پکفورڈ پیدا ہوئی تو وہ بہت مایوس ہوئی۔ وقت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گھر والوں نے اس کا یوم ولادت 8 اپریل کو ہی ظاہر کیا۔ 25 برس تک، یعنی جب تک اس کی والدہ زندہ رہی، اس نے یہ بھرم قائم رکھا اور میری سالگرہ باقاعدگی سے 8 اپریل کو مناتی رہی۔ لیکن والدہ کی وفات کے بعد میری پکفورڈ نے اپنی سالگرہ 9 اپریل کو منانی شروع کر دی۔ میری پکفورڈ کی زندگی غموں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں وہ اپنے کپڑے خود دھوتی، اپنی خوراک پر فقط 8 پنس یومیہ خرچ کرتی، لیکن 12 برس بعد وہ 200 پاؤنڈ فی گھنٹے کے حساب سے کمانے لگی تھی، یعنی 3 پاؤنڈ فی سیکنڈ۔ میری پکفورڈ کو کسی قسم کے کھانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کئی برس پہلے اس نے سر کریل کی کتاب جنگل پڑھی تھی۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اس نے کبھی زیادہ گوشت نہیں کھایا اور کسائی کی دکان دیکھ کر اس کی طبیعت کئی گھنٹے خراب رہتی تھی۔ جب کبھی اس کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا جاتا، اس کے دمبے کی یاد اور بھنا ہوا گوشت اسے کھانے نہیں دیتا۔ جس مچھلی کا شکار اس نے خود کیا ہو، اسے کھانے سے بھی وہ قاصر رہتی ہے، لیکن وہ دوسروں کی شکار کی ہوئی مچھلی کھانے میں اسے کوئی تعامل نہیں ہوتا۔ میری پکفورڈ کا کہنا ہے کہ انسانی خواہشات ایک لعنت سے کم نہیں۔ یہ آپ کو ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھتی ہے۔ اسے سیر اور گھڑ سواری کا شوق ہے، لیکن ان دونوں کے لیے اسے شاذ ہی وقت ملا ہو۔ وہ ہر روز 12 سے 16 گھنٹے کام کرتی ہے، لیکن اس کا اصول یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اپنی فرانسیسی کی اصلاح کے لیے ہر وقت اپنے ساتھ ایک ساتھی رکھتی تھی۔ دنیا کے کسی دوسرے شخص کی نسبت اس کے پاس سب سے زیادہ خطوط
آتے تھے۔ فقط یہ خطوط پڑھنے کے لیے اسے ہر روز 10 گھنٹے درکار ہوتے تھے۔ ان میں سے بہت سے خطوطوں میں لوگوں نے اس سے مالی امداد کی درخواست کی ہوتی تھی اور یہ مطالبہ اس کی آمدنی سے 10 گنا زیادہ ہوتا تھا۔ جب پک فورڈ سے پوچھا گیا کہ ہالی ووڈ کی طرح امریکہ میں اور بھی ہزاروں خوبصورت اور صلاحیتوں کی مالک لڑکیاں موجود ہیں، انہیں آگے آنے کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ اس نے جواب دیا، دراصل کامیابی کا انحصار مواقع دستیاب ہونے پر ہے۔ میرے خیال میں ہالی ووڈ میں وہی لوگ فلمی ستارے بنتے ہیں جنہیں یہ پیشہ اختیار کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میری پک فورڈ کا باپ کینیڈا اور نیو یارک کے درمیان چلنے والی بحری جہازوں کی ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ میری ابھی 4 برس کی تھی کہ اس کا باپ جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو گیا جس کا نام جان سمتھ تھا۔ میری پک فورڈ کی زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ اس نے انسانی خواہشات کو ایک لعنت قرار دیا ہے، ایسی خواہشات جو انسان کو سولی پر لٹکائے رکھتی ہے۔ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ میری پک فورڈ کہتی ہے، اگر انسان کامیاب ہوتا ہے تو اسے مواقع ملتے ہیں۔ میری پک فورڈ کی زندگی عام لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ لڑکی جس نے چھوٹی سی عمر میں ہی کمانا شروع کر دیا اور اتنا کامیاب ہو گئی کہ ہالی ووڈ کے نامور اداکار اس کے گرد گھومتے تھے۔ وہ اتنی امیر تھی، میری پک فورڈ کی آمدنی فی سیکنڈ 3 پاؤنڈ تھی، اور یہ ایک کامیابی ہے جو کسی انسان کو ملتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔